اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد غرض میں بتانا چاہتا ہوں 2 مرتبہ ٹوٹل 3 مرتبہ کعبۃ اللہ کا غلاف اڑا. کعبۃ اللہ کا غلاف 3 مرتبہ اڑا. 2 مرتبہ، 1 مرتبہ کب؟ خلیفہ منصور کے دور میں. یہ خلیفہ منصور کون تھا؟ جو امام ابو حنیفہ کو جیل کے اندر زہر دے کر شہید کیا. حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کو جیل کے اندر زہر دے کر شہید کر کے طائف کے راستے سے مکہ پہنچنے والا تھا، کیونکہ مکے میں حضرت سفیان ثوری تھے، وہ بھی خلیفہ منصور کے خلاف تھے. وہ مکہ پہنچ کر سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کو بھی شہید کرنا چاہتا تھا. حضرت سفیان حج کے لیے آئے تھے. ابھی واقعہ ہوا تھا نا حضرت ابو حنیفہ کی شہادت کا. اور سفیان ثوری بھی کوئی معمولی ولی نہیں، وہ بھی پائے کے ولی، امام ابو حنیفہ کے لیول کے فقیہ محدث ولی. ان کو شہید کرنے کے لیے آ رہا تھا. حاجی لوگ حج میں تھے، زور سے ہوا آئی، کعبۃ اللہ کا غلاف اڑا. حضرت سفیان ثوری کہنے لگے کہ کوئی اللہ کا عذاب آنے والا ہے، کیونکہ کعبے کا غلاف اڑتا ہے، دیواریں خالی ہوتی ہیں تو عذاب آنے والا ہے. وہ عذاب فرد واحد خلیفہ منصور کو آیا. طائف گھاٹیوں کا راستہ ہے، بلندی پر ہے طائف. وہاں سے آتے آتے اچانک گھوڑے کو ٹھوکر لگی تو منصور گر گیا. گھوڑے کو نہیں معلوم، گھوڑا سنبھل کر چلنے لگا. منصور کا پیر گھوڑے کے زین کی رسی سے اٹک گیا. گھوڑا دوڑتا رہا، خلیفہ منصور پیچھے سے لڑتا ہوا گیا. سروں میں پتھر لگنے لگے، یہاں تک کہ اتنا شدید زخمی ہوا کہ سر کا بھیجا باہر آ گیا. اتفاق ہے اس بات پر کہ کعبے کا غلاف اڑنا الارم دے رہا تھا کہ کوئی مصیبت آنے والی ہے. اور دوسری مرتبہ اس واقعے کے 600 سال بعد بنو عباس کی خلافت کا دور تھا. صرف اتنا سن کر گزر جائیے، بنو عباس کی خلافت کا دور تھا. بہت ظلم آگے بڑھ گیا اور مسلمان بھی اللہ اور اللہ کے رسول کو بھول گئے. حج کے موقع پر پھر ایک مرتبہ زور سے ہوا آئی، کعبے کے غلاف اڑ گئے، دیواریں خالی ہو گئیں. اس کے بعد تاتاریوں کی حکومت آئی اور پورے مسلمانوں پر اکثر عذاب آ گیا. اب 1.5 سال پہلے برابر گواہ حجاج کرام جو 1.5 سال اس مرتبہ سے پہلی مرتبہ جو حج کو گئے وہ لوگ گواہ ہیں. اللهم صل على سيدنا